اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 17 زلزلہ۔ زلزلہ، طوفان، سیلاب، سونامی، آتش فشاں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے قدرتی آفات ہیں۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ تو حرکت کرتی ہے اور نہ ہی رکتی ہے، اور اسی طرح سے زلزلہ بھی اس میں سے ایک ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زمین نہ تو اپنے آپ رک سکتی ہے اور نہ خود بخود چل سکتی ہے۔ چلیں ہم جانتے ہیں زلزلہ کہتے کسے ہیں۔ دراصل ہماری زمین 4 لیئرز میں پائی جاتی ہے۔ سب سے اوپر والی لیئر کو کہتے ہیں کرسٹ، یعنی بلائی تہ، اوپر والا حصہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لیئر کو کہتے ہیں مینٹل، جو بہت زیادہ پتھروں سے مل کے بنی ہوتی ہے اور اس کی موٹائی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3 والی لیئر کو کہتے ہیں کور۔ اس کے بعد 4 لیئر ہے انر کور۔ اچھا، ہوتا اب یہ ہے کہ زلزلہ بلائی تہ میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ وہ تبدیلیاں کس طرح سے ہوتی ہیں، اس کی میں آپ کو اگزامپل بہت ہی آسان طریقے سے دوں گی کہ بچوں، جیسے ہمارا ایک جسم ہے، سردی گرمی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں رونما ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ سردیاں آتی ہیں تو ہمارے جسم میں چینجنگ آتی ہے، ہم بیمار بھی پڑ جاتے ہیں اور پھر تندرست بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے زمین میں بھی کچھ چینجنگ آتی ہے۔ وہ چینجنگ کیسے آتی ہے؟ زمین کے اندر پائی جاتی ہیں پلیٹیں، ٹھیک ہے؟ یہ پلیٹیں بہت ٹھوس ہوتی ہیں، پتھروں کی بنی ہوتی ہیں اور بہت لمبی لمبی کیا ہوتی ہیں؟ سلیب کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ سلیب ایسے نظر آتی ہیں جیسے لائک پزل پیسز، جیسے ہم پزل پیسز دیکھتے ہیں ویسے ہوتی ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ زمین کے انر کور میں میگما یعنی پگھلا ہوا مادہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ پگھلا ہوا جو مادہ ہے، اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے۔ جب انرجی کا اخراج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پلیٹیں حرکت کرتی ہیں۔ پلیٹیں حرکت کرنے کی وجہ سے زمین پہ لہریں پیدا ہوتی ہیں، جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بچوں، میرے حال سے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو زلزلے کے بارے میں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ زلزلہ آتا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم نے جانا کہ زلزلہ آتا کیسے ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اب زلزلہ آنے سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اس چیپٹر میں ہمارے کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اس چیپٹر میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ زلزلے کے بعد بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری سڑکیں، پل تباہ ہو جاتے ہیں، بہت ساری زیادہ جو بلڈنگز ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، بہت سے بچے جو ہیں وہ لاوارث ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں زخمی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اس طرح سے پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہمیں ان مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان مشکل حالات میں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ان کی رہائش کا بندوبست کر کے، خوراک، لباس، ادویات، یہ ساری چیزیں انہیں مہیا کر کے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے اس چیپٹر میں زلزلے کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم کریں گے اس کی ایکسرسائز۔ سب سے پہلے ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 پہ ہے سبق کے مطابق لیسن میں زلزلے کے بارے میں جو سٹوری تھی اس میں تھا کہ زلزلہ آیا تھا۔ کب آیا تھا؟ اگست میں، ستمبر میں، اکتوبر میں، دسمبر میں۔ تو سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ ستمبر میں آیا تھا۔ ابا جان اس لیے جلدی گھر آ گئے تھے۔ کس لیے گھر جلدی آ گئے تھے؟ گھر میں کوئی کام تھا، گاڑی ٹھیک کرانا تھی، زلزلے والے علاقے میں جانا تھا، یا طبیعت خراب تھی؟ انہوں نے زلزلے والے علاقے میں جانا تھا۔
نیکسٹ ہے جن لوگوں کے والدین نہ رہیں وہ ہو جاتے ہیں غریب، مسکین، معذور، لاوارث. تو آنسر ہے لاوارث. زلزلے والے علاقوں میں فوری گھر بناتے ہیں خیموں سے، لکڑی سے، مٹی سے یا پتھر سے. خیموں سے. نیکسٹ ہے زلزلے سے صرف سرکاری عمارتوں کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے. آگے ہے قدرتی آفتوں کا مقابلہ مل کر ہی کیا جا سکتا ہے. کریکٹ. آفت میں گھرے لوگوں کی مدد کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. کراس. نہیں، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمیں اپنی ضرورتیں کم کر کے آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. کریکٹ.